عمران جی اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گلوکاروں کا بہترین وقت ہے یا کوئی کسر باقی بچ گئی؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے تمام فنکاروں کے لیے، لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پوری دنیا کے حالات آمین بہت بہترین ہو جائیں، آمین۔ کیونکہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں سب کو رزق ملے۔ ہمارے ٹورس پلان تھے اس عید پہ بھی، لیکن ملکی اور غیر ملکی حالات کی وجہ سے وہ پوسٹ پونڈ ہو گئے۔ اب انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کچھ ایونٹس ہیں جو کہ بیرون ملک میں ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپین ممالک میں۔ اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے گزارش ہے ہماری کہ تب تک انشاءاللہ بہترین ہو جائیں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ سب جتنے بھی، کیونکہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں، میوزیشینز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، جو سٹالز لگتے ہیں، ان کو بھی رسک جاتا ہے۔ تو یہ اچھا ماحول رہے، جیسے پریویس ڈیز میں بسنت کا فیسٹیول ہوا، اتنی اچھی کاوش تھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ اتنے لوگوں کو رسک گیا، بہت زیادہ لوگوں کو، جو کہ بہت اچھا رہا۔ کتنے لوگ خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے لوگ، ہمارا سافٹ امیج گیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ دوسری بات ہے کہ کنٹرولڈ رہنا اور اپنی خوشی کو ایک خاص پیرائے میں رکھ کے، ایک خاص دائرے میں رکھ کے، خطرے سے بچ کے، موت سے بچ کے منانا ہی اصل سلیقہ ہے زندگی کا۔ بالکل، جو کہ کیا بھی ہم یقیناً، جس کا ہم نے واقعی مظاہرہ کیا ہے۔ سو ڈائریکشن اگر ہماری قوم کو مل جائے تو وہ بڑا اچھا اس کو آپ یقین کیجیے کہ ابھی ہماری سی ایم صاحبہ نے پلان کیا تھا عوامی میلہ، یاد ہے جو میلہ ہوتا تھا کوٹر اسٹیڈیم میں؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور شاید عید کے بعد وہ میلے کا انعقاد ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات جو مجھے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک فلم کے لیے نہیں گا رہے، یا فلم میں نہیں آ رہے، یا ڈرامے کے لیے نہیں آ رہے، یا او ایس ٹی نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے میری غلط ہو انفارمیشن، اس لیے میں آپ کو موقع نہیں، آپ کی انفارمیشن بالکل صحیح ہے۔ ابھی تک شاید مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، اور شاید پڑ جائے تو میں اچھا چانس ملے تو میں ضرور۔ نظر میں نے ڈلوائی ہے، میرے یہ کہنے کے بعد کئیوں کی نظر میں آپ آ گئے۔ ہاں، ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس طرح پوائی دی نظر، یاد کرو تہاڈی امی دی ایک دوست سی، ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਸੋਭੀਆ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਕਬਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪੇ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਪਰਚੀ ਜੂਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, हले जम ते मुक्कन फिर गल करे आज बाहर तौर। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पर्ची उठाई, उसे खोला और एकदम खुशी से कहा खुशबू। ऐसा वाकया कुछ हुआ है कभी? जी बिल्कुल, ऐसा वाकया हुआ था। मेरा नाम सोबिया है ओरिजिनल। तो वो कवि साहब ने जब कहा, और इकबाल कश्मीरी साहब बहुत बड़ा एक नाम था, उस वक्त डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि ये सोबिया जो नाम है उस वक्त ये बहुत ना फैमिली ओरिएंटल नाम है, तो हमें यहाँ पे ग्लैमरस चाहिए। ये जो फिल्मी नेम्स होते हैं ये थोड़े ग्लैमरस होते हैं। तो बाद में यही जो आपने बताया किस तरह सेम पर्चियां हुई, तो अपनी अपनी मर्जी के नाम बताए गए। मेरी माँ ने मेरा नाम खुशबू रखा, उन्होंने पर्ची में डाल के कहा जी ये डाल दें, तो वो मेरी अम्मी के नाम की जो पर्ची डाली थी वो निकली खुशबू। आपने जैसे ना प्रोनाउंस किया ना कि खुशबू, तो लोग यही कहते हैं खुशबू। देखिए मेरी बात, बट नॉट खुशबू है, लेकिन इकबाल कश्मीरी साहब ने खुशबू किया सी। मैं वही कह रही हूँ ना, तो अमूमन लोग कहते हैं खुशबू न देखिए। तो मेरा जो, मैं आपकी इसी वजह से कहती हूँ प्लीज मेरा नाम से ले ले, इतने सालों से काम कर रही हूँ। खुशबू खान। और एक और आपको जिक्र करूं, नरगिस, नरगस नहीं, नरगस। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल। सिर्फ ये इसमें निदा चौधरी बड़ी खुशकिस्मत है, उनको निदा ही कहा जाता है, बिल्कुल वाकई, और को तो बदल नहीं सकते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं छोटी सी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। स्टेज प्रेजेंस से घबराहट हुई है कभी कि एंट्री देने लगी हूँ, क्या होगा? जब मैं फर्स्ट आई थी ना, शुरू में बिल्कुल, तो तब मैं बहुत नर्वस होती थी, और अब भी, लेकिन पैशन मेरा वही है कि जब मैंने फर्स्ट डे जाना है तो मुझे लग रहा है कि मेरा आज फर्स्ट डे है। मेरा पैशन उसी तरह ही है, एनर्जी मेरी उसी तरह ही है। उस वक्त मैं डांस नहीं करती थी, उस वक्त मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं बहुत क्वाइट थी। और अब जो भी मुझसे मिलता कहता तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना बोलती हो। तो मतलब एक टाइम होता है, फिर जब आप फेस करते हैं सब चीजों को तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। खुशबू जी, एक चीज का बहुत जिक्र आपके बारे में किया जाता है, मुझे वो जहर लगता है जिक्र, मैं इसलिए यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ उसका। खुशबू की उम्र कितनी है, खुशबू कब आई थी, खुशबू कब पैदा हुई थी, खुशबू ऐसे कैसे है? जो नजर आता है आप देखते नहीं,
کہ اللہ کی خاص کرم فرمائی ہے, ان کی اپنی کوشش ہے, ان کی ورزش ہے, خوراک ہے, بیسیکلی صاف ستھری زندگی ہے, محنت ہے, جو سب کچھ چہرے پہ اور بدن پہ نظر آتا ہے. آپ بجائے یہ اندازے نکالنے کے اور اے جنم پرچیاں کھولن دے یہ سوچا کریں کہ جس آدمی کی شکل ایسی ہے اس کی زندگی کیسی ہے, تو شاید آپ کی بھی زندگی سنور جائے اور یہ اندازے آپ کو لگانے نہ پڑے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے سب جان کے؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی, مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک تو میرے پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے سال کے, وہ مجھے نہیں دیکھتے, میری کام کی ایج کو دیکھتے ہیں. تو وہ تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جہاں پہ 4 آرٹسٹ کھڑے ہیں اور وہاں پہ ایک فیملی آ کے کہے کہ پلیز آپ سائڈ پہ آئیں گے, میں آپ سے خوشبو جی تصویر بنانی ہے. تو وہ میں اس وقت اپنی عمر شمر سب بھول جاتی ہوں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ مجھ سے پرانی ہے, ان کو لوگ نہیں جان رہے. تو میری کام کی وجہ سے اگر مجھے جان رہے, میرے نام کی وجہ سے مجھے جان رہے, تو بلیس ہے میرے پہ اللہ کی, میں بلیسڈ ہوں. بہت بالکل اس میں واقعی. اور میں یہ لوگوں کو سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا کرم ہونا تو سبحان اللہ کہتے ہیں, مغلظات نہیں بکتے. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا ایک آپ سے بات پوچھنی ہے میں نے, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ان دس ڈے اینڈ ایج کہ ہمارا سنگر جو میل سنگر ہے وہ خوبصورت بھی ہو, اس کا بدن بھی ایک خاص تناسب میں ہو. کیا یہ پرفارمنس کے لیے بہت ضروری ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کافی اچھا. لوگ جب آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کسی ایونٹس پہ تو وہ فل پیکج دیکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے پیچھے ہاتھ آواز کا تو بڑا عمل دخل ہے, لیکن جب خوبصورتی بھی ہوتی ہے تو ایک سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے, پلس پوائنٹ ہے آپ کا. بالکل. تو مجھے الحمدللہ یہ چیز ہے کہ لوگ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بالکل ان کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اسی طرح سے مجھے بھی اچھا فیل ہوتا ہے. یہ بات جو کہی نا کہ لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں اور مجھے سنتے بھی ہیں. ایک مجھے بات یاد آ گئی اور خوشبو جی میں تاڑے نال گل کرنی ہے. جی ہما جی ماشاءاللہ ایک ایسی صورت سن, ذل ہما جی مادام نور جہاں کی بیٹی کے بیان سے باہر ہے. ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ اپنی ان کی ماں جیسا کوئی نہیں گا سکتا. تو ایک دفعہ کسی انٹرویو میرے سامنے ہو رہا تھا ان کا, تو لڑکی نے کہا دراصل دیکھیے نا ہم لوگ آپ کا گانا تو نہیں سنتے آتے نا, آپ کی شکل دیکھنے آتے ہیں. تو ہما جی نے بڑے پیار سے کہا بیٹا جی پھر شکل بھی تو میری ہی ہے نا. واقعی بات یہی ہے, آپ کی جو خوبی جو دیکھنے آ رہا ہے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے, خوش ہو جائے. خوشبو جی یہ گلاں ساڑیاں ساری رات جا سکتی ہیں واقعی, کیونکہ ہمیں اتنا کچھ ایک دوسرے کے بارے میں علم ہے, اور دوسری بات ہے جو کچھ علم ہے وہ ہماری محبت کی بنیاد بھی ہے, اور اس بنیاد پہ کھڑی ہونے والی عمارت کو مضبوط بھی کرتا ہے. احترام وہ چیز ہے جو تعلق کو ایک خاص قسم کی طاقت دیتی ہے. جہاں احترام نہ رہے وہاں پہ نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل ایسے. آپ اسی سے اگری کرتی ہیں؟ یس آئی ایم ایگری ود یو. اب ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے اور میں سب سے بتانا چاہتا ہوں کہ وفاداری کیا ہوتی ہے. میرا دوست ہے, میرا بہت پیارا بھائی ہے ارباز خان. میری بھابھی اس رعایت سے لگتی تھی, ماشاءاللہ 2 بیٹے ان دونوں کے ہیں. میرے دل میں دعا ہے صرف آپ کے خاندان کے لیے, آریان کے لیے بھی اور آریان. دیکھیں پھر نام بھی میں اپنے پنے میں یاد کی تھے تو کی سمجھ نہیں, میں ٹوٹلی شاک. بس یہی میں چاہنا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور تین حضرات میں نے ایک دفعہ ارباز سے پوچھا, ارباز کا تعلق جو ہے وہ ہمارے پشتون قوم سے ہے جس پہ میری جان نثار ہے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے KPK سے اس قدر محبت ہے اور کیا کلچر ہے اور کیا لوگ ہیں بالکل. تو میں پشاور جا رہا تھا, اس سے پہلے کسی کافی شاپ پہ میری ارباز سے ملاقات ہوئی. ارباز آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا, آپ کے ساتھ آپ کا دوست سرفراز بھی تھا, سرفراز محمد, بے وفا کے سے زمانے دا ہے نا بے وفا. اچھا جی, تو میں نے ارباز کو کہا ارباز میں یار پشاور جا رہے ہیں وہاں, تو میں نے کوئی ایک جملہ پشتو دا سکھا دے جہدے بعد میری زندگی آسان ہو جائے. کہنے لگا کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب ذرا یاد کر لیں. اس کے بعد میں پشاور گیا, بہت ہی اچھا رہا سب کچھ. واپس آیا تو پھر ملاقات ہوئی. ارباز نے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب جملہ جو ہے وہ کام آیا. میں کہا جڑا جملہ تو میں نے سکھایا سی, اور چونکہ خوشبو کو اس جملے کا مطلب پتا ہے, جملہ جو مجھے انہوں نے سکھایا تھا وہ تھا ذات سرا مینا کو. میں کیا پائی تیرے تک کام آیا ہوئے گا, میں جتنے بولے میں نے مصیبت ہی بہ گئی. اور پھر پشاور اس کا مطلب بھی بتا دیں. مطلب جو ہے ہم دونوں کو سمجھ آ گئی ہے, تو نہ سیکھا جملہ. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی لو یو. اوہ اچھا, تو مجھے بھی سیکھنا پڑے گا پھر. میں اگر پشاور جاؤ تو وہاں سیکھنا پڑے گا. وہاں یقین کیجئے جہاں پہ جملہ بولا جائے اے او چابی ہے جڑی ہر تالے نو کھول دیندی ہے کٹک کر کے. اینی وے میں نے جب پشتو سیکھنا شروع کیا, میں نے سب سے پہلے کہا مجھے بھی پشتو سکھائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے سب سے پہلے نا وہ مین لفظ چنے کہ لڑکی کو کیا کہتے ہیں, کہ یہ جب کوڈ ورڈ میں بات کرے, فون پہ بات کرے, تو لڑکی کا ذکر ہو تو کیا ہو. تو میں نے سب سے لڑکی کا لفظ سیکھا, تو وہ تھا جن آئے. اچھا بالکل وہ میں نے سیکھا. پھر میں نے گالیاں سیکھی.
क्योंकि इसमें सब पता चल जाता है. इतनी प्यारी जुबान है, हम दोनों इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं. हमारे मुल्क की जो भी जबान है वो सब मोहब्बत की जबान भी हो सकती है, और कैसे कैसे लफ्ज़ उन्होंने मुझे सिखाए सब बड़े प्यारे, आप यकीन कीजिए.